بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعت کا مقدمہ، تالیف حسین الامینی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ حضرت ابی بن کعب کا نماز تراویح کی بابت طرز عمل۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں باجماعت تراویح شروع کروائی تو ابتدا میں حضرت ابی بن کعب کو امام جماعت مقرر کیا۔ ان کی بابت سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب پر جمع کر دیا اور وہ انہیں 20 رات تک نماز پڑھاتے تھے، مگر قنوت نصف آخر میں پڑھتے تھے۔ جب آخری عشرے کے 10 دن رہ جاتے تو اپنے گھر میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے اور لوگ کہتے ابھی بھاگ گیا۔ اہل حدیث مصنف مولانا محمد داؤد ارشد اپنی کتاب تحفہ حنیفیہ میں مذکورہ بالا روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مولوی فخر الحسن گنگوئی حنفی دیوبندی نے جب اپنی تحصیل سے ابو داؤد کو شائع کیا تو عشرین لیلتوں کو یعنی 20 راتوں کو متن سے نکال کر عشرین رکعتہ بنا دیا۔ خیر یہ تو اہل حدیث اور حنفی حضرات کی آپس کی بحث ہے۔ ہمارا مقصد تو فقط یہ بتانا ہے کہ خود عہد صحابہ میں بزرگ صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ تراویح کا گھر پڑھنا ہی سنت سے ثابت ہے، اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر تو مسجد میں جا کر تراویح پڑھتے ہی نہیں تھے، اور حضرت ابی بن کعب 20 راتیں مسجد میں پڑھا کر حضرت عمر کا حکم پورا کرتے اور آخری 10 راتیں گھر پہ عبادت کرتے۔ بعض بزرگ علماء اہل سنت کا بیان اور شیعہ موقف کی تائید۔ چونکہ نوافل رمضان یا نماز تراویح کی باجماعت پڑھنے کی ابتدا وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی، اس لیے صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ بعض جید ائمہ اہل سنت بھی یہ نوافل گھر پڑھنے کو بہتر سمجھتے ہیں، جیسا کہ مولانا وحید الزمان خان مرحوم حاشیہ ابی داؤد پر لکھتے ہیں کہ نماز تراویح ابو یوسف اور مالکہ کے نزدیک گھر میں اکیلے پڑھنا بہتر ہے، اور انوار الباری شرح بخاری جو کہ مولانا انور کاشمیری کے افادات پر مشتمل ہے، اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ امام مالک، امام یوسف، امام طحاوی، بعض اصحاب شافعی وغیرہ کا فیصلہ ہے کہ نماز تراویح کو بھی دوسری نوافل اور مستحبات کی طرح گھروں میں تنہا بغیر جماعت کے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل نماز وہی ہے جو اپنے گھر میں ادا کی جائے بجز فرض نماز کے۔ افسوس ہمارے اہل سنت بھائی اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہیں یا 20 رکعت، لیکن اصل بات کی طرف نہیں آتے کہ یہ نماز تو حضرت نے گھر میں پڑھنا افضل بتایا ہے۔ تراویح کے مروجہ طریقے پر بعض اہل سنت علماء کا تبصرہ۔ نماز تراویح میں جتنی تیزی سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس پر اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہل سنت علماء و فقہا کے بیانات نقل کر دیے جائیں۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب نماز میں خشوع و خضوع کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز تراویح اس طرح ادا کرتے ہیں جو کچھ پڑھ رہے ہیں نہ اسے سمجھتے ہیں اور نہ ہی رکوع سجود وغیرہ اطمینان اور سکون سے ادا کرتے ہیں، بلکہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ہر چیز جائز نہیں اور نہ ہی اس کی نماز درست ہے، کیونکہ اطمینان اور سکون نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں۔ اسی طرح دو مزید عرب علماء شیخ محمد صالح العثیمین اور شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین فتاوی الصیام میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ تراویح میں بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ خلاف شرع ہے، اور اس جلدی میں اگر رکن یا واجب میں خلل پیدا ہو جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔
آج کل عام طور پر بہت سے ائمہ مساجد نماز تراویح میں بطور خاص ان احکامات کا اہتمام نہیں کرتے۔ ان احکامات کا اہتمام نہ کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تو تھی عرب کی صورتحال۔ ادھر بر صغیر پاک و ہند کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا وحید الزمان حیدرآبادی لکھتے ہیں، افسوس ہمارے زمانے کے حافظوں پر جو تراویح میں قرآن کو اتنی تیزی اور جلدی سے پڑھتے ہیں کہ حرف بھی ادا نہیں ہوتے اور نہ اوقات کا خیال رکھتے ہیں۔ غضب تو یہ کہ بعض جاہل حفاظ وقف لازم پر بھی نہیں ٹھہرتے۔ اس طرح قرآن پڑھنے یا سننے میں ثواب کی امید تو کجا عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے۔ اس طرح پورے قرآن کو کئی دفعہ ختم کرنے سے بہتر ہے کہ علم ترا کیفہ سے تراویح پڑھ لیا کریں۔ اور تراویح پڑھنا کچھ فرض نہیں ہے کہ اگر عمدہ قاری خوشالحان میسر ہو تو سبحان اللہ، ورنہ بیکار محنت اٹھانا اور وبال مول لینا نری نادانی ہے۔ مولانا وحید الزمان کے انہی الفاظ پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا بحث سے ہر ذی شعور یہ سمجھ سکتا ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں نوافل پڑھنے کے بارے میں پیغمبر اکرم کی سنت و طریقہ کیا ہے، اور جب حضرت نے فرما دیا کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے بجز فرض نماز کے، تو اب اگر مسجد میں جا کر ہر رکعت میں ایک پورا قرآن بھی ختم کر لیا جائے تب بھی افضل نماز گھر میں پڑھی ہوئی ماننا پڑے گی، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حق ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور پیغمبر کی سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ نماز جنازہ کی تکبیریں ہیں۔ شیعہ نماز جنازہ پر 5 تکبیریں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک پیغمبر اکرم اور ائمہ اہل بیت سے 5 تکبیریں کہنا ثابت ہے، جیسا کہ شیعہ کتب احادیث فروع کافی اور من لا یحضر الفقیہ وغیرہ ان میں موجود ہے۔ دوسری طرف برادران اہل سنت کے یہاں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ علماء اہل سنت کا بیان ہے کہ نماز جنازے کی تکبیروں کی تعداد میں چونکہ اختلاف تھا، اس لیے حضرت عمر نے تمام لوگوں کو 4 تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد 4 تکبیریں پڑھنے کا رواج عام ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ کرام 5 تکبیریں پڑھتے اور اسے ہی سنت پیغمبر قرار دیتے۔ سنن نسائی کی روایت ملاحظہ ہو، حضرت ابی لیلہ سے روایت ہے کہ زید بن ارقم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی تو 5 تکبیریں کہیں، اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 5 تکبیریں کہیں۔ سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کے الفاظ یوں ہیں۔ ابی لیلہ سے روایت ہے کہ زید بن ارقم جو صحابی ہیں، وہ ہمارے جنازے پر 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ایک بار ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیریں کہیں، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ 4 تکبیریں کہتے تھے، آج 5 کیوں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مولانا بدیع الزمان خان اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، کیا ابو عیسیٰ نے حدیث سے زید بن ارقم کی حسن صحیح ہے، اور بعض علماء صحابہ وغیرہ کا یہی مذہب ہے کہ 5 نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہیں، اور کہا احمد اور اسحاق نے جب 5 تکبیریں کہیں امام جنازے پر تو مقتدی بھی امام کی تابعداری کرے۔ حضرت زید کی یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں امام نووی نے ایک کمزور عذر نقل کیا کہ علماء کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے، لیکن مولانا وحید الزمان مرحوم نے انہیں بڑا 2 ٹوک جواب دیا ہے۔ وہ حاشیہ صحیح مسلم پر لکھتے ہیں، جب ایک معتبر راوی کہتا ہے کہ 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تکبیریں کہی ہیں تو اجماع سے کیوں کر منسوخ ہو سکتا ہے؟ فعل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک خود آپ سے 5 کی نہیں بھی تصریح نہ آ جائے، اور حال یہ کہ زاد المیاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 تکبیریں صحیح ہوئیں۔ انہی حقائق کی بنا پر علامہ عبد الرحمن الجزیری حنابلہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اگر امام 4 تکبیروں سے زیادہ کہے تو مقتدیوں کو 7 تکبیریں تک اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر 7 سے زیادہ ہو جائے تو امام کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں کہ اس سے پہلے سلام پھیر دیا جائے۔ اور صحیح مسلم کے حاشیے پر مولانا وحید الزمان خان لکھتے ہیں کہ صحابہ اہل بدر پر 5
اور 6 اور 7 تکبیریں کہا کرتے تھے، اور یہ آثار صحیح ہے، تو 4 سے زیادہ منع کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ کو منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اور آپ کے بعد صحابہ نے 4 تکبیروں سے زیادہ کہیں۔ پھر 4 تکبیروں والی روایت نقل کر کے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کسی نے امام احمد کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کذب ہے، اس کی اصل کچھ نہیں، اور یہ روایت کی ہے محمد بن زیاد تمان نے، اور وہ حدیثیں اپنے دل سے گڑھا کرتا تھا۔ آخر میں مولانا وحید الزمان ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ علقمہ نے عبداللہ سے کہا کہ اس کے ساتھی شام سے آئے ہیں، انہوں نے ایک جنازے پر 5 تکبیریں کہیں تو عبداللہ نے کہا تکبیریں کچھ مقرر نہیں ہیں، امام جتنی تکبیریں کہے تم بھی کہو، اور جب وہ سلام پھیرے تو تم بھی پھیر دو۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود کی ایک روایت اسلامی انسائکلوپیڈیا میں موجود ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نماز جنازہ کا نہ کوئی وقت معین ہے اور نہ اس کی تکبیرات کی خاص تعداد مقرر ہے۔ نصرت الباری شرح بخاری کی عبارت ملاحظہ ہو، مفسر قرآن والحدیث علامہ الحافظ عبدالستار نے اپنی اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے، اس سے برادران اہل سنت کے موقف کی کمزوری واضح ہوتی ہے۔ مذکورہ عالم لکھتے ہیں میت پر 4 تکبیریں بطور اکثریت کے ہیں، ورنہ 4 سے زائد بھی ثابت ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں زید بن ارقم سے اور مسند احمد میں حذیفہ بن یمان سے مرفوعاً آیا ہے کہ آپ نے ایک جنازے پر 5 تکبیریں کہیں۔ ابن منذر نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے بنی اسد کے ایک مرد پر جنازہ پڑھایا تو 5 بنی اسد کے ایک مردے پر جنازہ پڑھایا تو 5 تکبیریں کہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ اہل بدر پر 6 تکبیریں کہا کرتے تھے اور باقی صحابہ پر 5 اور دیگر لوگوں پر 4۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کے اپنے جنازے پر بھی 5 تکبیریں ہی کہی گئی ہیں، جیسا کہ ہم تھوڑا آگے بیان کریں گے۔ پہلے نصرت الباری شرح بخاری کی ہی ہے ایک اور عبارت ملاحظہ ہو، علامہ حافظ عبدالستار لکھتے ہیں کہ ابن مسعود نے فرمایا امام جتنی تکبیریں کہے تو بھی اتنی کہے۔ بحقی میں باسناد حسن آیا ہے کہ عہد نبوی میں لوگ 7، 6، 5 اور 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت میں لوگوں کو 4 پر جمع کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے باروایت صحیح 5 تکبیریں پڑھنا ثابت ہے تو پھر شک و شبہ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کی تسلی کے لیے ایک اور روایت نقل کرتے ہیں۔ اہل سنت مورخ شاہ معین الدین احمد ندوی کا اقرار کہ حضرت علی کے جنازے پر امام حسن نے 5 تکبیریں کہیں۔ شاہ معین الدین احمد ندوی اپنی شرح آفاق کتاب خلفائے راشدین میں حضرت علی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے خود اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین کی نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کے بجائے 5 تکبیریں کہیں۔ انہی عقائد کی بنا پر اہل حدیث مصنف مولانا محمد صادق سیالکوٹی اپنے رسالے نماز جنازہ میں 4 سے زائد تکبیریں کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ اگر آپ 4 سے زائد تکبیریں کہنا چاہیں تو کہیں اس طرح کہ ہر دعا کے بعد تکبیر کہتے جائیں۔ لوگوں کو زائد تکبیریں سن کر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اسی طرح سرزمین عرب میں مقام البانوی اسکالر مولانا ناصر الدین البانوی اپنی کتاب احکام الجنائز میں نماز جنازہ کا طریقہ کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ 4 یا 5 تکبیروں سے لے کر 9 تکبیروں تک پڑھی جا سکتی ہے۔ ہر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس طرح بھی کرے جائز ہے۔ بہتر یہ کہ مختلف انداز سے پڑھے، کبھی ایک طریقے پر اور کبھی دوسرے طریقے پہ۔ ہم محترم علماء اہل سنت و اہل حدیث کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جب آپ کے اچھی طرح علم میں ہے کہ 4 سے زائد تکبیریں پڑھنا نبی کریم سے ثابت ہے،
تو پھر سنت پر عمل کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کریں اور کبھی کبھی 5 تکبیریں پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں۔ ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان علماء اور خطیبوں کو توفیق دے کہ ایسے مسائل سے عوام الناس کو بھی آگاہ کریں اور انہیں بتائیں کہ اسلام کے احکام صرف وہی نہیں ہیں جو کہ ایک مسجد میں بیان ہو رہے ہیں یا صرف ایک مکتبہ فکر جن پر عمل کر رہا ہے، بلکہ دوسری طرف شیعہ و مسلک کے پاس بھی سنت رسول موجود ہے جس پر آل رسول ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام نے بھی عمل کیا ہے۔ اگر محترم علماء کرام ایسا کریں تو شاید امت کی وحدت قائم ہو سکے یا کم از کم اختلافات کی خلیج کچھ کم ہو سکے۔ قرآن ملت اسلامیہ کی مشترکہ میراث۔ شیعوں پر تحریف قرآن کا افسوسناک الزام ہے۔ ویسے تو اسلامی فرقوں میں بہت سارے فروعی اختلافات موجود ہیں اور یہ اختلافات صرف اہل سنت اور شیعوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ حنفی، مالکی، حنبلی اور امام شافعی کی فقہ کے ماننے والوں کے درمیان بھی موجود ہیں، لیکن ان تمام چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود تمام اہل اسلام کا ایک خدا اور ایک رسول، ایک قبلہ اور ایک قرآن ہے۔ لیکن اب مقام افسوس ہے کہ بعض ناسمجھ اور حقائق سے بے خبر مولوی صاحبان شیعوں پر یہ جھوٹا الزام عائد کرتے چلے آ رہے ہیں کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے۔ شیعہ مساجد اور گھروں میں کس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے؟ ہماری تمام پڑھے لکھے اور روشن فکر افراد سے گزارش ہے کہ کیا شیعہ مساجد اور شیعوں کے گھروں میں اس قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی جس کی برادران اہل سنت تلاوت کرتے ہیں؟ میرے خیال میں اس الزام کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے، لیکن ان مولوی صاحبان سے خدا سمجھے جو سادہ لو عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ شیعوں کا اس قرآن کے علاوہ کسی اور قرآن پر اعتقاد ہے۔ تحریف قرآن کی نفی شیعہ علماء کے کلام کی روشنی میں شیخ صدوق لکھتے ہیں، مقدار قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن جو خداوند عالم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ یہی ہے جو دو گتوں کے درمیان لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ جو شخص ہماری طرف یہ بات منسوب کرے کہ ہم موجودہ قرآن سے زائد قرآن کے قائل ہیں وہ جھوٹا ہے۔ یہ الفاظ تو آج سے 1000 سال قبل پیدا ہونے والے شیعہ عالم دین کے مزید علماء کے بیانات ملاحظہ ہوں۔ مرحوم آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی لکھتے ہیں جو قرآن آج ہمارے ہاتھ میں ہے وہی مکمل قرآن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ بہت سے علماء کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے، جیسا کہ شیخ صدوق شیخ ابو جعفر طوسی نے اپنی تفسیر البیان میں، محسن کاشانی نے الوافی میں جلد نمبر 5 میں، شیخ جواد بلاغی نے اپنی تفسیر الرحمان میں وغیرہ وغیرہ۔ علامہ علی نقی اپنے مقدمہ تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہم نے بارہا اعلان کیا اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید اسی دو دفتیوں کے درمیان والے قرآن میں جو مسلمانوں کے ہاتھ میں موجود ہے کسی قسم کا شبہ نہیں رکھتے اور ہم اس کو کلام الہی رسول کا اعجاز، اسلام کی سچائی کا نشان اور تمام مسلمانوں کے لیے لازم عمل اور واجب الاتباع سمجھتے ہیں۔ آقا علی میلانی اپنی کتاب شیعہ اور تحریف قرآن میں رقم تراز ہیں۔ شیعہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں قطعاً تحریف واقع نہیں ہوئی اور موجودہ قرآن بغیر کسی کمی و بیشی کے وہی ہے جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوا۔ شیعوں کا یہ عقیدہ آج کی ایجاد نہیں بلکہ 1000 سال پہلے سے لے کر آج تک شیعہ و بزرگ علماء اور مشہور شیعہ مولفین نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ مشہور مصفر سید ناصر مقارم شیرازی لکھتے ہیں یہ آسمانی کتاب اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر بعد تک تحریف ناپذیر مجموعے کی صورت میں موجود رہی ہے۔ ڈاکٹر محمود ریامیر تاریخ القرآن میں لکھتے ہیں کہ شیعہ علماء علام منجملہ شیخ صدوق آقا طباطبائی اور آقا خوئی اس کے معتقد ہے کہ قرآن وہی ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں دو دفتیوں کے درمیان ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ چند اقوال ہم نے بطور
نمونہ پیش کیے، ورنہ اگر تمام شیعہ علماء کے بیانات نقل کیے جائیں تو یہ سلسلہ کئی جلدوں میں ختم نہیں ہو سکتا۔ شیعہ عالم اور مصنف مولانا طالب حسین کرپالوی نے اپنی کتاب مسئلہ تحریف قرآن میں بہت سارے شیعہ علماء کے بیانات نقل کیے ہیں۔ واضح رہے کہ مذکورہ کتاب شیعہ کے خلاف لکھی گئی تقریباً 2 درجن کتابوں کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ اب ہم کچھ علماء اہل سنت کے بیانات نقل کرتے ہیں جنہوں نے تسلیم کیا کہ شیعہ بھی موجودہ قرآن کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اہل سنت مانتے ہیں۔ کچھ علماء نے تو یہ بھی لکھا کہ تحریف قرآن کی روایت کتب اہل سنت میں بھی موجود ہیں۔ بعض انصاف پسند علماء اہل سنت کا اعتراف حقیقت: شیعوں کا ایمان بالقرآن ایسی ناقابل تردید ہے جس کا اعتراف و اقرار بہت سارے منصف مزاج علماء اہل سنت نے بھی کیا ہے۔ ذیل میں مختصراً ان کے بیانات نقل کیے جاتے ہیں۔ مصری محقق علامہ شیخ محمد غزالی شافعی کا بیان ہے۔ یہ مصری محقق شیعوں پر تحریف قرآن کی جھوٹی تہمت لگانے والوں کے بارے میں لکھتے ہیں: مجھے بعض لوگوں پر شدید افسوس ہوتا ہے جو بلا تحقیق بات کر جاتے ہیں اور نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تہمتیں ہانک دیتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو یہ کہتے سنا کہ شیعوں کا قرآن کوئی اور ہے اور جو ہمارے اس مشہور قرآن سے ناقص ہے، حالانکہ یہاں قاہرہ میں ایک قرآن چھپتا ہے تو شیعہ اس کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ نجف میں ہو یا تہران میں۔ اس کے نسخوں کو ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور کسی کے دل میں کوئی ایسا خیال نہیں آتا سوائے کتاب اللہ کی عظمت و عزت و تعظیم کے۔ ان کا کوئی مقصد نہیں۔ ان لوگوں پر اس قسم کی کذب بیانی اور وحی پر ایسے دروغ گوئی آخر کس لیے ہے؟ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جو لوگ ملت اسلامیہ میں اختلاف چاہتے ہیں، جو اس تفریق کا کوئی ہیلا نہیں پاتے تو اسباب تفریق کے لیے من گھڑت باتیں گڑھ لیتے ہیں۔ علامہ رحمت اللہ عثمانی ہندی لکھتے ہیں: قرآن مجید جمہور علماء شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک تغیر اور تبدیل سے محفوظ ہے۔ جو شخص شیعوں کی طرف تحریف قرآن کی نسبت دیتا ہے، اس کی بات علماء امامیہ کے نزدیک مردود اور ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد شیعہ کے جلیل القدر علماء کے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس سے معلوم ہوا کہ وہ مسلک جو علماء شیعہ امامیہ کے نزدیک ثابت ہے وہ یہی ہے کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا تھا وہ یہی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور اس سے زیادہ نہیں۔ شیخ محمد المدنی پرنسپل شعبہ کلیات الشریف الازہر یونیورسٹی لکھتے ہیں: شیعہ امامیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ شیعہ قرآن میں کمی کے قائل ہیں تو ان روایتوں کی بنا پر ہے جو شیعوں کی کتابوں میں موجود ہیں، جیسا کہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ لیکن شیعہ سنی دونوں محققین نے ان روایتوں کو رد اور ان کے بطلان کو واضح کیا ہے۔ شیعہ پر تحریف کی تہمت لگانے والوں کو علامہ سیوطی کی اتقان جیسی کتاب کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں تحریف پر دلالت کرنے والی روایت کو دیکھیں۔ اگرچہ ہم اس قسم کی روایت کو تسلیم نہیں کرتے، ایک مصری عالم نے 1948 میں الفرقان نام کی کتاب لکھی ہے جس میں اس قسم کی بہت سی روایات کو اہل سنت کی کتابوں سے نقل کیا ہے۔ تو کیا اس بنا پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اہل سنت قرآن کے تقدس کے منکر ہیں، یا ان روایات کی بنا پر جسے فلاں نے نقل کیا یا فلاں کتاب جسے فلاں نے لکھا ہے، اہل سنت نقص قرآن کے قائل ہو گئے؟ یہی بات شیعوں کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ اس لیے جیسے ہماری کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں، اسی طرح شیعوں کی کتب میں بھی ایسی روایات موجود ہیں۔ شیخ التفسیر علامہ شمس الحق اغوانی کا موقف: شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ بہاولپور، جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 برس قرآنی علوم و معارف کے پڑھنے اور پڑھانے پر صرف کیے اور اتنے عرصے کے بعد علوم القرآن نامی کتاب لکھی، اس میں شیعہ اور تحریف قرآن کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: شیعوں کا مذہب وہی ہے جو سنیوں کا، قرآن مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس میں ایک لفظ کی کمی بیشی نہیں ہوئی، جس کے لیے شیعوں کی متعدد کتابوں کے حوالے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس اہل سنت محقق نے شیخ صدوق تفسیر المجموع البیان، سید مرتضیٰ قاضی نور اللہ شوستری، شیخ حر عاملی اور فروع کافی وغیرہ کتب سے مذکورہ علماء کی تحریریں نقل کی ہیں اور تسلیم کیا ہے کہ
شیعہ کا اس قرآن پر اسی طرح عقیدہ اعتقاد ہے جس طرح اہل سنت کا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی پاکستان کا موقف ملاحظہ ہو۔ امیر تنظیم اسلامی نے شیعہ سنی مفاہمت کی خاطر مفاہمت کی ضروری امیر تنظیم اسلامی نے شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت نامی کتاب لکھی ہے۔ اس میں شیعہ کے عقیدہ قرآن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اہل تشیع کا عمومی موقف یہ ہے کہ ہم اسی کتاب کو بحق مانتے ہیں اور ہمیں ظاہر بات ہے کہ ان کا وہی موقف درست تسلیم کرنا چاہیے جو ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، چنانچہ کتاب ہمارے اور ان کے مابین مشترک ہے۔ علامہ نجم الغنی رامپوری لکھتے ہیں اثنا عشریہ کمی بیشی کے قائل نہیں ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ شیعہ اثنا عشریہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے 10 پارے قرآن کے کم کر دیے، اور بعض شیعہ سورہ حسنین اور سورہ فاطمہ اور سورہ علی پڑھتے ہیں۔ یہ جوہلا کی گپ ہے۔ آج تک سلف خلف تک کوئی موقع اثنا عشری یہ عقیدہ نہیں رکھتا، چنانچہ علماء اثنا عشری اس خیال کی بارات اپنی کتابوں میں بڑی شد و مت سے کرتے ہیں۔ شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بابویہ اپنے رسالہ عقائد میں کہتے ہیں کہ جو قرآن اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا وہی ہے کہ اب لوگوں کے پاس موجود ہے، نہ اس میں کچھ کم ہوا ہے نہ زیادہ۔ تفسیر المجموع بیان میں کہ جو اثنا عشریوں کے نزدیک معتبر تفسیر ہے۔ سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جو قرآن عہد پیغمبر کے دور میں تھا وہی اب بھی ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری اپنی کتاب مصائب النواسب میں کہتے ہیں کہ یہ بات جو شیعہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ وہ قرآن میں تغیر و تبدل کے قائل ہیں، سو یہ غلطی ہے۔ محققین شیعہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ محمد بن حسن عاملی کہتے ہیں جو روایت پر ذرا بھی غور کرے گا یقینی طور پر جان جائے گا کہ قرآن میں چند وجوہات کمی زیادتی ناممکن ہے۔ علامہ حافظ اسلم جیرہ جیو پوری کا بیان۔ علامہ اسلم جیرہ جیو پوری نے اپنی کتاب تاریخ القرآن کے صفحہ نمبر 62 کا صفحہ نمبر 67 پر بزرگ شیعہ علماء مثلا شیخ صدوق شریف مرتضیٰ علم الہدا علامہ حر عاملی ملا محسن صاحب تفسیر صافی سید العلماء سید حسین ملا صادق قاضی نور اللہ شوستری سید دلدار علی مجتہد جیسے مستند علماء کے بیان نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں یہ ان علماء امامیہ کے اقوال ہیں جو اہل تشیع میں مقبول اور مستند ہیں، اور ان اقوال میں کسی تعویل کی گنجائش ہے نہ یہ کہا جا سکتا کہ ان لوگوں نے تقیہ سے کیا کہا ہے، کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے علماء اہل سنت کی تردید میں رسائل لکھے ہیں، ان کی نسبت تقیہ کا گمان نہیں کیا جا سکتا۔ اور ابو جعفر قمی صاحب الاعتقاد اور مولا محسن کی تفسیر صافی، یہ دونوں کتابیں شیعہ کے نصاب درس میں داخل ہیں، اس لیے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے عقیدے کے خلاف اپنے فرقوں کو تعلیم دیں گے۔ کیا کتب اہل سنت میں تحریف کی روایت موجود نہیں ہے؟ تصویر کا دوسرا رخ۔ ہم ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کرتے ہیں کہ شیعہ بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں اور برادران اہل سنت بھی اسی قرآن کے ماننے والے ہیں، لیکن مذکورہ بالا تمام حقائق کے باوجود اگر کوئی جاہل متصب اور حقائق سے بے خبر شخص یا گروہ یہ کہے کہ شیعہ کتب میں تحریف پر مبنی روایت موجود ہے، ایسے افراد سے ہم اتنا عرض کریں گے کہ کیا کتاب اہل سنت میں ایسی بے شمار روایت موجود نہیں ہیں جن میں موجودہ قرآن سے اختلاف کا بیان موجود ہے، اور اگر ان تمام روایت کو اکٹھا کیا جائے تو بہت بڑا دفتر تیار ہو سکتا ہے۔ چند علماء اہل سنت کی تحریروں پر ایک نظر ہے۔ ہمارا مقصد چونکہ اس افسوسناک فتنے کو ہوا دینا نہیں، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحریف قرآن کی جو روایات کتب اہل سنت میں موجود ہیں انہیں اکٹھا کر کے اہل سنت پر یہ الزام عائد کر دیں کہ وہ موجودہ قرآن کو نہیں مانتے۔
البتہ خود ایک سنی عالم مولانا تمنا امادی نے اپنی کتاب جمع القرآن میں تحریف پر مبنی بہت ساری روایات کو اپنی ہی کتابوں سے اکٹھا کر کے لکھ دیا ہے، اور ایک دوسرے اہل سنت عالم مولانا عمر احمد عثمانی نے آیات کی جو تفصیل لکھی ہے وہ تو سینکڑوں تک جا پہنچی ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل ہم آئندہ سطور میں بیان کریں گے۔ ان ہر دو علماء کا موقف ہے کہ اگر محض روایت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے تو پھر اہل سنت کی اپنی روایت کے مطابق موجودہ قرآن کی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑیں گے۔ اب ہم بطور نمونہ صرف چند روایات نقل کرتے ہیں۔ اہل حدیث علامہ مولانا وحید الزمان خان تیسر الباری شرح بخاری کتاب تفسیر میں حاشیے پر لکھتے ہیں، حضرت عمر کی قرأت یوں تھی، یہ تو تھی قرآن کی سب سے پہلے سورہ، اب ذرا آخری دو صورتوں کے بارے میں بھی سن لیں کہ بہت ساری کتب اہل سنت میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین، حتیٰ کہ پیر محمد کرم شاہ جو کہ بریلوی مقطع فکر کے نزدیک انتہائی قابل ہی نہیں بلکہ قابل احترام بھی ہیں، انہیں اپنی تفسیر میں کافی وضاحت سے تردید کرنا پڑی۔ وہ قرآن کی آخری دو صورتوں پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض ایسی روایات موجود ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہیں قرآن کی صورتیں شمار نہیں کیا کرتے تھے، اور جو مصحف انہوں نے مرتب کیا تھا اس میں یہ صورتیں موجود نہیں تھیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ علامہ سیوطی نے صراحتاً لکھا ہے کہ امام احمد بزار طبرانی ابن مردویہ نے صحیح طریقوں سے حضرت ابن مسعود سے نقل کیا کہ وہ موضوعین سورہ فلق اور سورہ ناس کو مصحف سے محو کر دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے قرآن کے ساتھ ایسی چیزیں غلط ملت نہ کرو جو اس میں نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان دو صورتوں کے ساتھ فقط پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا کہ حضرت ابن مسعود ان صورتوں کی تلاوت نماز میں نہ کیا کرتے تھے۔ اب ایک مستند اہل سنت عالم دین جناب سید سلیمان ندوی مرحوم کا ایک بیان بھی پڑھ لیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنے غلام ابو یونس سے قرآن لکھوایا اور قرآن کی آیت کے ساتھ صلاۃ العصر کا لفظ بھی لکھوایا اور کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ اصل قرآن میں وہ صلاۃ العصر نہیں ہے۔ واضح رہے کہ مولانا ندوی نے اس روایت کے لیے جامع ترمذی کتاب التفسیر کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر اتقان اور روایت تحریف، جو لوگ خواہ مخواہ شیعوں کے ذمے لگانا چاہتے ہیں کہ وہ موجودہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، وہ اہل سنت کے مستند اور مشہور عالم مفسر علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر اتقان کا مطالعہ کریں، اور اس میں کسی عام شخصیت سے نہیں بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں سورہ الاحزاب 2 آیتوں کی پڑھی جاتی تھی، پھر جس وقت حضرت عثمان نے مصاحف لکھے اس وقت ہم نے اس صورت سے بجز موجودہ مقدار کے کچھ نہیں پایا، اور اس سے بڑھ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ بیان ملاحظہ فرمائے جسے علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، تم میں سے جو شخص یہ بات کہے گا کہ میں نے تمام قرآن اخذ کر لیا، در حالانکہ اسے یہ بات معلوم نہیں کہ تمام قرآن کتنا تھا، کیونکہ قرآن میں سے بہت سا حصہ جاتا رہا ہے، لیکن اس شخص کو یہ کہنا چاہیے کہ تحقیق میں نے قرآن میں سے اتنا حصہ اخذ کیا ہے جو کہ ظاہر ہوا ہے۔ ان روایت کے علاوہ تحریف قرآن کے بارے میں علامہ سیوطی کی اتقان میں بہت کچھ موجود ہے جسے ہم نقل کرنا مناسب خیال نہیں کرتے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کا اعترافی حقیقت۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق ایم اے پی ایچ ڈی معروف سنی دانشور ہیں۔ انہوں نے شیعہ سنی اتحاد کے جذبے کے تحت بھائی بھائی نامی کتاب لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ روایت تحریف اگر شیعہ کتب میں ہے تو اہل سنت کتب میں بھی روایت
ان روایت سے خالی نہیں۔ اہل سنت کتب میں روایت تحریف کی موجودگی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس قسم کی تقریباً 40 روایات میری نظر سے گزری ہیں، جن سے عیسائی مشینریوں اور آریہ سماجیوں اور یہودیوں نے جی کھول کر فائدہ اٹھایا ہے، اور ہم سے یہ سوال کیا کہ جب یہ قرآن تمہاری احادیث کی روح سے محرف ہے تو تم اسے ساری کائنات کے سامنے کس منہ سے پیش کرتے ہو؟ اور وہ یہ سوال ہے جس کا کوئی جواب کسی سنی عالم نے آج تک جس کا کوئی جواب کسی سنی عالم سے آج تک نہ بن پڑا۔ علامہ تمنا عمادی کی جمع القرآن اور روایت تحریف۔ برادران اہل سنت کی مستند کتب احادیث میں تحریف قرآن کی کس قدر روایت موجود ہے، جو لوگ ان پر ایک نظر ڈالنا چاہیں وہ علامہ تمنا عمادی کی کتاب جمع القرآن کا مطالعہ کریں۔ مصنف میں مذکورہ نے اس کتاب میں ان بہت ساری روایات کو اکٹھا کر دیا ہے، وہ تمام روایت تو اکٹھی نہیں کر سکے جس کا اظہار مصنف نے خود ان الفاظ میں کیا ہے۔ اگر زیر زبر اور نقطوں کے فرق، بعض الفاظ یا حروف کی تبدیلی اور معنوی تحریفوں کی فہرست پیش کروں تو اس کے لیے ایک مستقل دفتر کی ضرورت ہے۔ مولانا عمر احمد عثمانی اور روایت تحریف۔ علامہ تمنا عمادی کی مذکورہ کتاب جمع القرآن میں مولانا عمر احمد عثمانی کا کافی طویل مضمون بعنوان قرآن کریم روایات کے آئینے میں چھپا ہے، جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیعوں کو تو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی موصف فاطمہ نامی قرآن ہے، لیکن مولانا عمر احمد عثمانی کے مذکورہ مضمون میں ایک طرف موصف حضرت عثمان یعنی حضرت عثمان کا جمع کردہ قرآن ہے، تو دوسری طرف موصف اہل مدینہ، موصف حضرت عبداللہ ابن مسعود، موصف علی ابن ابی طالب، موصف عبداللہ ابن عباس، موصف حضرت عائشہ اور دیگر کئی مصاحف کا ذکر ہے۔ اور اس مضمون میں سب سے حیران کن بات یہ کہ ان تمام مصاحف کا موجودہ قرآن سے جن آیات کا اختلاف ہے وہ فہرستوں کی صورت میں مضمون نگار نے ترتیب دیا ہے، اور صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس موجود قرآن کی موجودہ قرآن سے اختلاف کی 138 آیات کی فہرست پیش کی ہے۔ اسی طرح دیگر مصاحف کی فہرستیں بھی لکھی گئی ہیں۔